السلام علیکم الکتاب چینل کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ان گناہوں سے اپنے آپ اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان گناہوں کو کھل کر بیان کریں گے تاکہ معاشرے کو ان گناہوں سے بچایا جا سکے، اور اگر ہم ان گناہوں کو دکھانے اور بات کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ بے حیائی ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس گناہ کا سخت ترین عذاب بتایا گیا ہے۔ اگر آپ بھی اس گناہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے ہر ایک میں دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے، یعنی ایک مرد کو ہمیشہ عورت کی ضرورت رہتی ہے اور عورت کو بھی مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ گویا ایک کی زندگی دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے۔ دونوں کو اس باہمی تعلق کی تکمیل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رستہ بتایا ہے، اور وہ رستہ نکاح کا رستہ ہے، اور فرمایا کہ اس نکاح کے رستے کے علاوہ جو شخص اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی رستہ اختیار کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا۔ پھر اس جائز رستے سے تعلق کو پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن شیطان نے بنی نوع انسان کو کسی اور طرف ہی لگا دیا، ایسا کام جو نہ صرف فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اللہ کے غضب کو للکار کر اس کے عذاب کا موجب بھی بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس عظیم گناہ میں مبتلا تھی، اور نہ صرف مرد بلکہ بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی اس گناہ میں شامل تھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کو اس گناہ سے بچا سکیں تو وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، ان کو اس بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ بے حیائی، فحاشی، فسق و فاجور اور بے غیرتی کے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے پرہیزگاری اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی پاک دامن نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا، اور کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر آپ اپنے واعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اور اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے اس گھنونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے اللہ سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری آل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اب ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا، آپ ان کی وجہ سے فکر مند تھے لیکن وہ تینوں بے فکر بیٹھے تھے۔ لوط علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، جس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس پر اس قوم کو شک تھا، ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے لوط علیہ السلام، نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، یقیناً ہم تجھے اور تیری آل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر دردناک عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب صرف ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔